إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا صدق اللہ العظیم۔ تمام تر تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو مالک کائنات خالق ارض و سما ہے، کہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ یہ انسان ان تمام نعمتوں کو دیکھے، اس کائنات پر نظر دوڑائے اور اس کائنات کے بنانے والے کی طرف متوجہ ہو، وہ پہچان لے کہ اس ساری کائنات کا مالک اور خالق ایک بہت ہی بڑی ہستی ہے، کہ جو اس سب کا پیدا کرنے والا مدبر ہے۔ وہ خالق العظیم ہے، بہت بڑا خالق ہے، جس نے بڑے ہی انداز کے ساتھ، بڑے ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ اس کائنات کو بنایا، جو کائنات کے ساتھ ساتھ میرا پیدا کرنے والا ہے، مجھے رزق دینے والا ہے، مجھے سانسیں دینے والا ہے، میری تمام ضرورتوں کو سن کر ان کو پورا کرنے والا ہے۔ تو اس کائنات میں کا ہر ذرہ اپنے خالق کے ہونے کی دلیل ہے کہ ہم اس رب کو پہچان جائیں۔ اس کی نعمتوں کا تدارک ہم نہیں کر سکتے، ان کا شمار کرنا چاہیں تو ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اپنے رب کو پہچاننے کے بعد اس کی نعمتوں کو استعمال کریں، اور جب استعمال کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کے بدلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت دی، تو نے مجھے یہ صحت دی، تو نے مجھے یہ جان دیا، مال دیا، یہ تمام دنیا کی اشیاء جس کو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ نعمتیں مجھے عطا کی، اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر ادا کرے اللہ کی نعمتوں کا۔ اور شکر کا دوسرا پہلو جو ہوتا ہے وہ ہے اس کی بندگی، اس کی عبادت۔ اس شکر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے انسان ہاتھوں کو باندھ کر سر تسلیم خم کر دے، جھک جائے، سجدے کی حالت میں چلا جائے اور اس کی عبادت میں لگ جائے، اس کو راضی کرنے میں لگ جائے، اس کے حکموں پر چلنے پہ لگ جائے۔ یہی کام ہے ایک مسلمان کا، یہی حق بنتا ہے ایک انسان کا کہ وہ اس کی رب کی نعمتوں کو بغیر کسی معاوضے کے ان ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہے، لہٰذا اسے چاہیے کہ اس نعمتوں کے بدلے اس کی بندگی، اس کی فرما برداری اختیار کرے اور خود کو مسلمان کہے، فرما بردار کہے کہ میں اللہ کا ماننے والا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں۔ یہی مسلمان کا حق ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کل 10 احکامات نازل کیے ہیں، انہیں احکام عشرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ احکام ہیں جن کو علماء اکرام بتاتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی تھی اس کے اندر بھی یہ 10 احکامات موجود تھے۔ یہی 10 احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیل میں بھی نازل کیے، اور یہی 10 احکامات قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے اور بڑی تفصیل سے واضح کر دیا کہ اے انسانوں، اگر تم دنیا کے اندر اچھا معاشرہ چاہتے ہو، دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو، دنیا کے اندر انتشار سے بچنا چاہتے ہو، ایک اسلامی ریاست کا تصور قائم کرنا چاہتے ہو، تو اس اسلامی ریاست کی بنیاد ان 10 احکامات کے اوپر ہوگی۔ یہ وہ احکامات ہیں جن کی بنیاد پر
کسی بھی اسلامی ریاست کی قوانین ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ان احکامات کو دیکھ کر انسان جو ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی زندگی کا احاطہ کرتا ہے کہ میں نے ساری زندگی ان احکامات کی پابندی کرنی ہے اور اس کے اوپر چلنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینے کی ریاست کا تصور دیا تو وہاں پر جو بنیادی فکر دی، جو بنیادی سوچ دی، وہ ان 10 احکامات کی بنیاد پر دی۔ ان کو بتایا کہ انسان کا منشور کیا ہونا چاہیے۔ ہم یہ جو معاشرہ، اسلامی معاشرہ جو لوگوں کے لیے مشعل راہ کے طور پر ہم سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کی بنیاد کن بنیادوں پر ہے؟ یہ عمارت کی بنیاد کن احکامات کے اوپر کھڑی ہے؟ ان احکامات کی تفصیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 37 تک بیان فرمائی ہے۔ اس کو باری باری پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر فرمایا، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنانا۔ یہ کسی بھی معاشرے کا بنیادی اور اہم اصول جس کو اسلام کہا گیا، یہ اسلام کا بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بنیادی اصول کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کے حکموں پر چلنا نہیں ہوگا۔ آپ کا معبود، آپ کا بنانے والا، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رازق صرف ایک ہی ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ اس معاملے میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام نے دی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان تمام انبیاء کرام کا ایک ہی دعوت، ایک ہی مشن رہا کہ لوگوں کو ایک رب کی طرف پکارتے تھے، ایک رب کی بندگی، اس کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، کیونکہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ لوگوں کی بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بزرگوں کی پوجا شروع کر دی تھی، اپنے ہی بنائے ہوئے ہاتھوں کی جو ہے تصویروں کی پوجا شروع کر دی تھی۔ لہٰذا ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی دعوت دی۔ کیا دعوت دی؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ عبادت، یہ اطاعت بنا چونو چرا کرنی ہے، بنا دل کے اوپر ملال آئی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یار یہ کیا مصیبت آ گئی ہے، نہیں، اس اطاعت کے اندر آپ کی محبت، آپ کی چاہت شامل ہوگی تو یہ عبادت قبول ہوگی، ورنہ یہ نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ ان نمازوں کو اللہ کا کوئی کام نہیں ہے جس کے اندر آپ کے دل کے اندر، عبادت کے اندر محبت شامل نہیں ہے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی چاہت شامل نہیں ہے۔ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ایک مشقت سمجھ کر، آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ذہن آپ کا کہیں کاروبار کے اندر مشغول ہے، آپ ذہنی طور پر کہیں اور ہیں لیکن مسجد میں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے تیری اس چاہت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، نماز پڑھنی ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے تو تیرا دل بھی جھکے۔ اس لیے کہا گیا نماز پڑھو خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کے اندر خشیت لا کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا رعب دبدبہ تمہارے دل کے اندر ہو، اس کو رکھتے ہوئے، اور ہمیشہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو عاجزی، انکساری اور جھکے ہوئے انداز کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرو کہ اے کائنات کے مالک، اے پوری دنیا کے چلانے والے، میں ایک ادنا انسان ہوں، ایک ضعیف انسان ہوں، میں بہت ہی کمزور ہوں، میں اپنے تمام معاملات میں کمزور ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے، اے اللہ مجھے طاقت دے، اے اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں تیرے احکامات پر اپنی ساری زندگی بسر کر سکوں۔ اس دل کی تڑپ لے کر دل کے اندر ہو، تب بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اس کی محبت میں بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تب اس کی عبادت قبول ہوگی۔ اس لیے اطاعت جو کرنی ہے میرے ساتھیوں، وہ بنا چونو چرا کرنی ہے، بغیر کسی اس کے کرنی ہے، مشقت کے سمجھتے ہوئے۔ اس اطاعت کے اندر آپ کی محبت شامل ہوگی
تب وہ عبادت بنے گی، ورنہ اطاعت تو فرعون کی بھی کی جاتی ہے، اطاعت تو کسی بڑے بادشاہ کی بھی کی جاتی ہے، اطاعت تو ہمارے اوپر بیٹھے کسی افسر کی بھی کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یار یہ مجھے غلط کام کروا رہا ہے، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے، تو سمجھ جاتے ہیں یہ اطاعت صرف فرضی اطاعت ہے۔ لیکن اگر اس کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جا رہی ہے تو یہ اطاعت اس کی بندگی میں آ جائے گی۔ اسی لیے فرعون کا معاملہ آپ کو یاد کرواتا ہوں، انہوں نے کہا کہ تمہاری یہ قوم ہے موسیٰ، تمہاری یہ قوم تو میری عبد ہے، میری غلام ہے، لیکن غلام اصل میں وہ تھے جو فرعون کے حکموں پر راضی تھے کہ ہاں فرعون بادشاہ ہے، یہ حق رکھتا ہے ظلم کرنے کا، یہ حق رکھتا ہے غریبوں پر جو ہے وہ انتشار پھیلانے کا، غریبوں کو مارنے کا۔ وہ جو دل سے اس کی بندگی کر رہے تھے، جو دل سے اس کی اطاعت کر رہے تھے، وہ اس کو رب بنایا ہوا تھا انہوں نے، لیکن جو اس کی بندگی میں مجبور تھے، چونکہ بادشاہ ہے کوئی اور رستہ نہیں ہے، جب تک موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال کر نہیں لے گئے تب تک ان کے دل کے اندر فرعون کے لیے نفرت تھی، اس کی اطاعت جبرن تھی، تب وہ جا کے عبادت نہیں بنے گی۔ اگر وہ دلی خوشی سے کر رہے تھے تو پھر وہ عبادت کے زمرے میں آئے گی۔ اسی لیے میرے ساتھیو، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ یقیناً میں اور آپ جو عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت، یہ بندگی، یہ اطاعت ہمیں اپنی محبت سے کرنی چاہیے، دلی خوشی سے کرنی چاہیے، دلی آمادگی کے ساتھ کرنی چاہیے، ورنہ یہ اطاعت جو ہے یہ صرف فرضی ہوگی۔ اگر ہم کسی کی بات کو مانتے ہیں، دل میں محبت ہی نہیں ہے اس کے لیے، تو کیا ہم اس کی فرما برداری کریں گے؟ تو اس لیے اطاعت جب کریں تو اس کے لیے محبت بھی اسی کے لیے رکھیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کے علاوہ کسی کو رازق نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا، کسی کو مشکل کشا نہیں کہیں گے، کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں کہیں گے، لیکن ہاں یہ محبت والا جو پہلو ہے یہ آپ اور میری کمزوری ہے۔ کہیں ہم جو شرک فی المحبت ہے اس کے اندر گرفتار نہ ہو جائیں، اس لیے میں اور آپ اس شرک کی زد میں نہ کہیں آ جائیں۔ اس لیے آپ کی توجہ میں اس کی طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ ہماری تمام محبت، ہمارا تمام جذبہ جو دین کے لیے ہم کر رہے ہیں، جو دعوتی میدان کے لیے کر رہے ہیں، وہ خالص کس کی محبت کے لیے ہو؟ اللہ کی محبت کے لیے ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر کسی اور شے کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر اپنے کاروبار کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر اپنے خاندان کنبے قبیلے کی محبت پیدا ہو جائے، اپنی اولاد بیوی بچوں کی محبت پیدا ہو جائے، کہ ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کی محبت میں اپنے رب کے دین کو چھوڑ دیں اور گھروں میں بیٹھے رہیں اور اس دین کی دعوت کے لیے گھروں سے نہ نکلے۔ اللہ نہ کرے ہمارے دلوں میں کبھی بھی یہ ایسی بات ہے۔ تو ساتھیو، اس کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے عبادت، اطاعت محبت کے ساتھ کرنی ہے، دلی آمادگی کے ساتھ کرنی ہے۔ ہمارے دلوں میں کسی چیز کی محبت اتنا نہ گھر کر جائے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائے۔ جہاں نبی کی سنت ہو وہاں نبی کی سنت کو ہی فالو کرو گے، کسی پیر، امام، مولوی کی بات کو آگے نہیں رکھو گے۔ آپ کہو گے کہ میں وہ اپناؤں گا جو میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی نے یوں کیا اس معاملے میں، میرے نبی کی خوشی یوں تھی، میرے نبی کا غم یوں تھا، لہٰذا میں اسی طریقے سے زندگی کو بسر کروں گا۔ میرا پیر کہتا رہے یہ کام کرو، یہ 40ویں دلاؤ، یہ کل خانیاں کرو، یہ بہت ہی نیک کام ہے، نہیں نہیں میرے بھائی، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ میرے نبی نے کام نہیں کیا، میرے صحابہ اکرام نے کام نہیں کیا، تو لہٰذا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نبی کی سنت کو آگے رکھوں گا، میرے دل میں نبی کی محبت ہے، میں ان کے لیے ان کی سنت کے اوپر جو ہے وہ ساری زندگی بسر کروں گا، کسی مولوی پیر کی سنت کے اوپر، کسی اور کے کہے ہوئے حکام کے اوپر نہیں چلوں گا، اپنے دین کو نہیں بدلوں گا۔ تو یہ اطاعت جو کریں یہ خالصاً اللہ کی محبت کے اندر ہم کریں۔ یہ وہ شرک ہے جس کو مٹانے کے لیے تمام انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل ہے، آیت نمبر 36 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے یقیناً تمام امتوں میں سے رسولوں کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جن کی دعوت یہ تھی کہ تم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
اس طاغوت کو چھوڑ دو، اس بے ایمان کافر اور یہ کہلوانے والے بتوں کو چھوڑ دو، ان تمام لوگوں کی پوجا پاٹ، ان کی بندگی کو چھوڑ دو جو اللہ کے مقابلے میں آ جائے۔ یقیناً یہ بت، یہ غیر اللہ، یقیناً یہ جو ہے ان کی عبادت ہمیں نہیں کرنی، یہ طاغوت کے اندر آئیں گے۔ ہر وہ شے جس کی عبادت کی جاتی ہے جو اللہ کی عبادت سے آپ کو ہٹا دے وہ طاغوت ہے۔ یقیناً آج ہمارے اندر شیطان سب سے بڑا طاغوت بن کے آ گیا ہے، یہ ملا اور پیر سب سے بڑا طاغوت بن کر ہمارے درمیان میں آ گیا ہے، جو ہمیں اصل دین سے ہٹاتا ہے، جو ہمیں پیسوں کے بہکاوے میں لا کر، جنتوں کے وعدے دلا کر ہمیں اصل دین سے ہٹا رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ سب سے بڑے طاغوت ہیں جو ہمارے سامنے آ گئے۔ ہم نے اس طاغوت کا بھی انکار کرنا ہے، وہ ہے نا لا الہ الا اللہ، جو لا الہ ہے یہ تمام طاغوتوں کا انکار کر رہا ہے۔ بچے گا صرف ایک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی عبادت، جس کی بندگی، جس کی احکامات کے اوپر چلا جائے۔ یہ تمام جو لوگ اللہ کے مقابلے میں لائے جائیں گے، یاد رکھیں وہ طاغوت کے لائیں گے۔ وہ کام جو اللہ کے حکم سے ہٹا دے وہ کام طاغوتی کام بن جائے گا۔ ہم اس طاغوت کا انکار کرنا ہے میرے بھائیوں۔ یقیناً جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ کسی قبر کے آگے ہم سجدہ کریں گے۔ یقیناً میں اور آپ جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، پرانے ساتھی ہیں، دعوت کو سمجھتے ہیں، ہم کسی اور کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے، لیکن یہ وہ شرک ہیں، یہ وہ کام ہے جو ہمارے اور آپ کے اندر در رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِن صَلَّى يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے نماز لوگوں کے دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ یہ شرک کہیں میرے اور آپ کے اندر نہ آ جائے، کہیں ہم دکھاوے کے لیے تو نہیں نماز پڑھ رہے، کیا صرف اس لیے تو نہیں نماز پڑھ رہے کہ ابو جان نے سختی کی ہوئی ہے، کہ ابا جان کہتا ہے کہ مسجد میں جاؤ 5 وقت کی نماز پڑھو، صرف ابو کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نمازی بنا پھرتا ہوں، مسجد میں گھومتا ہوں، کہیں اس کے اندر میری ریا تو نہیں شامل ہوگی؟ کیا جو میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا؟ تو میرے بھائیوں، ان شرک سے ہم نے بچنا ہے۔ اور ایک اور آیت آپ کو سناتا ہوں، چونکہ میں نے عرض کیا یہ سلام تمام ہم لوگوں کے لیے برابر تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ دعوت گئی ہے، تو تمام نبیوں نے اسی چیز کی دعوت دی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کے اندر اللہ فرماتے ہیں کل اے نبی یا اہل الکتابی، ان اہل الکتاب سے کہہ دو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی جو طرف جو تم میں اور ہمارے میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا ہو، اور ہم کسی کی بندگی نہ کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی شے کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء کرام نے دی، اس لیے کہا آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے۔ انجیل کے اندر بھی یہ بات دی گئی کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی، کسی کی عبادت، کسی کی سور و پکار، کسی کو رازق نہیں ماننا، تمہارا داتا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے، اس کا ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور تم ایک دوسرے کو رب نہ بنانا اللہ کے علاوہ۔ ایک دوسرے کو رب بنانا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوسرے کو رب بنانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حکم کوئی اور آپ کو دے اللہ کے مقابلے میں، آپ اس کو حکم مان لو، اللہ کے حکم کو چھوڑ دو، یہ اس کو رب بنا لینا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا نا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے رہبانوں کو جو ہے وہ رب بنائے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے اے اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں کہا، تو قرآن میں تو یہ بات آ رہی ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم ان کے کہنے سے حلال چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کہہ دیتے تھے؟ تو فرمایا تھا ایسا تو کہتے تھے، ہم حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کو رب بنانا ہے، جس ڈگر کی طرف انہوں نے آپ کو چلا دیا آپ اسی کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ یقین جانو ساتھیو، آج دنیا کے اندر جو نام نہاد مولوی پیر ملا جو دنیا کو آج اسلام سے ہٹا کر، قرآن سے ہٹا کر اپنے حقائقیں سناتے ہیں، اپنی بشارتوں کے لے کے اوپر سارا دین اکٹھا کیا ہوا ہے، ان کا مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ جو لوگ ان کی باتوں پہ لاتے ہیں، دین کو چھوڑتے ہیں، نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کو رب بنائے ہوئے ہیں قرآن کی اصطلاح کے اندر، تو لہٰذا ان کی پیروی کرنا چھوڑ دینی ہے ہم نے۔ اور یاد رکھیں اس بات کو تمام انبیاء کرام نے فرمایا
پھر آگے جو دوسری ہمیں بات کی گئی وہ بات کیا تھی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بہتر تیرا کوئی خیر ہوا ہے انسانوں میں تو تیرے وہ والدین ہیں۔ وہ جب تو بے تواں تھا، لاچار تھا، تندرست نہیں تھا، تیرے اندر طاقت سکت نہیں تھی کہ تو خود کھا سکے، پی سکے، اپنے جسمانی ضروریات کو پورا کر سکے، یہ والدین نے تیرا خیال کیا، تو نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، بدلہ نہیں دینا۔ احسان کہتے ہیں کسی کے حق سے بڑھ کر ادا کرنا، جو والدین کا حق ہے اس سے بڑھ کر انہیں ادا کرو، جس طریقے سے انہوں نے تیرے پر شفقت کی اس سے بڑھ کر شفقت کرنے کی کوشش کرو، یہ احسان ہے۔ یہ وہ بنیاد رکھی جا رہی ہے اسلامی معاشرے کی جس کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی بنیادیں کھڑی ہوں گی۔ اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے قوانین، ہماری تعلیمی پالیسیاں اس بنیاد کے اوپر ہوں گی جس سے ہماری خاندان کا ادارہ جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوگا، جس کے اندر والدین کی قدر ہوگی، ان کی عزت کی جائے گی، بڑھاپے میں اس کا سہارا بنا جائے گا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو تم نے انہیں اف تک نہیں کہنا۔ کتنی بڑی بات کہہ دی کہ میرے بھائی اف تک نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں ہے ان کو، یہ بات یاد رکھنا۔ کتنی بڑی بنیاد بتائی جا رہی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ اسلامی معاشرے کے اندر ہم نے بتانا ہے اپنے لوگوں کو، اپنی تعلیمی پالیسیوں میں، اسکولوں میں یہ گائیڈ کرنا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں آج ہمارا جو تعلیمی معیار ہے اس کے اندر والدین کی عزت کرنا جو ہے وہ اتنی زور شد و مد کے ساتھ زور نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے آج ہم والدین کی تذلیل ہوتے دیکھتے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنے والدین کو بہت بہت برے القاب سے پکارتے ہیں، بڈھے کہہ کے پکارتے ہیں، بابا کہہ کے پکارتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، اور ایسے الٹے نام رکھے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس نے درس دیا میرے ساتھیوں؟ وہ والدین جس نے تجھے پالا، آج اس کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا، ان کا تو بدلہ نہیں دے سکتا، تو اللہ کی کہاں نعمتوں کا تو شکر ادا کرے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بنیاد ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ جو سب سے بڑی بیماری آ گئی ہے موبائلوں والی، آپ دیکھیں والدین کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، موبائل کے اوپر 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے انسان بچہ لگا رہتا ہے، والدین پاس بیٹھے ہیں، مت معلوم ہے کہ اس کی میں نے خدمت کرنی ہے، اس کو دبانا ہے، اس کی حاجت کا پوچھنا ہے کہ کوئی چیز تو نہیں ابا جان چاہیے، امی جی کوئی چیز تو نہیں چاہیے میں لا دوں، آئیں آپ کو دبا دوں، آئیں آپ بیٹھے میں آپ کو پانی پلاؤں۔ یہ چیزیں آج ہم میں ختم ہو گئی ہیں۔ موبائل 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 ایسی ایڈکشن لگ گئی ہے بچوں میں، جیسے ایک نشہ ہوتا ہے نا، نشہ، یہ نشے کی طرح آج بچوں کو لگ گیا ہے۔ آپ یقین جانیں یہ بنانے والے انگریز خود ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان سے اپنے بچوں کو بچائیے، ان سے اپنے بچوں کو بچائیے، یہ آپ کی بچوں کی نسیں جو ہیں وہ کمزور کر رہا ہے، بچے کے اندر چڑچڑاپن آ رہا ہے، وہ لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آ رہا ہے، والدین کی عزت کرنا تو دور، وہ گھروں کے اندر فساد برپا کر رہا ہے۔ اور بہت سے واقعے ایسے رپورٹ ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر کہ بچے نے ضد کی، نہ مانی گئی تو اس نے اٹھا کر اپنے والد کو، اپنی والدہ کو اٹھا کے مار دیا، قتل تک کر دیا ہے، اٹھا کے ڈنڈا مارا، ماں والدہ کو مار دیا، یہاں تک یہ رپورٹ آ رہی ہے۔ بچے کہتے ہیں کیا بات ہے، تھوڑی دیر ہے نا، والد بھی شروع کے اندر سوچتے ہیں یا کوئی نہیں آدھا گھنٹہ ہے چلو کھیل لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ فہیم، وہ چرس ہم انہیں پلا رہے ہیں جس کی ڈوز آہستہ آہستہ ہمیں بڑھانی پڑ جائے گی۔ یہ آدھا گھنٹہ بعد میں نہیں لے گا، یہ کہے گا مجھے اور چاہیے، آپ سائڈ پہ ہوں گے موبائل لے کے وہ بیٹھ جائے گا۔ اور آج موبائل کے اندر کس قدر فتنہ انگیزی ہو رہی ہے، اور آپ اور میں اچھی طریقے سے واقف ہیں، کس قدر جو ہے بے حیائی اورانی اس کے اندر آ رہی ہے، آپ اور میں اس بات کو سمجھتے ہیں۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے نوجوان کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بچیوں کو بھی موبائل دیتے ہیں۔ بچیوں کو موبائل کے ساتھ کیا تعلق ہے مجھے آج تک یہ معلوم نہیں پڑ سکا۔ بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور ٹک ٹاک اور دوسری چیزوں کے اوپر کیا کیا بےہودگی ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کی ایجوکیشن ہم نے خود لینی ہے، اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کروانا ہے، اور ہر اس دوسرے بندے کو بتانا ہے کہ بھائی اس بلا سے بچ، اس زہر سے بچ، اس نشے سے بچ، تاکہ تیرا گھر کی خاندان تباہ نہ ہو جائے، تاکہ تیرا یہ جو سرمایہ تو نے اکٹھا کیا ہے اولاد کی شکل کے اندر، یہ تیری آنکھوں کے سامنے بکھر نہ جائے، اس سے بچ جا۔
یقین جانو اس پر بات کی جائے تو بہت ہی وقت چاہیے، لیکن صرف پیغام دینا مقصد تھا کہ آپ لوگ اس پر توجہ دیں کہ گھروں کے اندر موبائل کو کم سے کم یوز کریں، بچوں کے ہاتھوں میں بھی نہ دیں، اور صرف وہ جو بٹنوں والے پہلے ہوا کرتے تھے وہ ان کے اوپر گزارا کریں، صرف وقتی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے، اس سوشل میڈیا کے فتنے سے بچا جائے، ورنہ یقین جانو یہ تمہارے گھر کے اندر دین کبھی بھی داخل نہیں ہونے دے گا۔ اگر دیندار گھرانہ چاہتے ہو تو اس کو بچو، ورنہ کیا ہوگا، خود بھی آگ کا ایندھن بنو گے، اور وہ لال، وہ پیارا، وہ آنکھوں کا تارا، وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ لہٰذا اس پر غور کریں۔ تو پھر کیا فرمایا؟ ان کو اف تک نہیں کہنا، اور پھر فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحُ الذِّلِّ، اور اپنے کندھوں کو ان کے سامنے جھکائے رکھنا، من الرحمتی، رحمت کے ساتھ، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا ہے ہمارے رب ان پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا، ہماری پرورش کی، ہمارے حال پہ رحم کرتے ہوئے ہمیں کھلایا پلایا، ہر چیز کی، اس سے ان کو اس کی طرح ان کے اوپر رحمت فرمایا۔ پھر فرمایا ربکم عالم، تمہارا رب جانتا ہے، بما فی نفوسکم، جو تمہارے نفوس میں ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہوگے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک اللہ پلٹنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، لیکن کوئی ابا جان نے کوئی بات کہہ دی، تھوڑی سی تلخی آ ہی جاتی ہے بندے کے اندر، کبھی کوئی ایسی بات نکل ہی جاتی ہے منہ کے اندر، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہو تو اللہ پلٹنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے، اللہ تمہارے علم، تمہارے جو دلوں میں ہے، تمہارے جو نفوس میں ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، اگر تم نے کبھی ایسی گستاخی کر دی ہے، لیکن ہونا تمہیں نیکوکار چاہیے، تمہیں معلوم ہو کہ یہ میں نے تکذیب کی ہے، تمہیں معلوم ہو کہ میں نے گستاخی کی ہے، تمہارے دل نیکوکار ہوں، تب تمہاری توبہ اللہ قبول کرے گا۔ لیکن اگر تمہاری روش ہی یہی بن گئی ہے، ماں باپ کو جھڑکنا تم نے عادت بنا لی ہے، تو پھر اللہ تمہاری توبہ کو قبول نہیں فرماتا۔ تمہارا صالحین ہونا بے حد ضروری ہے۔ تو یہ دوسری بات جو ہے وہ فرمائی گئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 26 ہے، وَآتِ الذِّ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور عطا کرو اپنے قربت داروں کو ان کا حق، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، وَلَا تُبَذِّرُوا تَبْذِيرًا، اور بیجا خرچ کرنے سے گریز کرو۔ یہ ایک اور بنیادی حکم ہمیں نازل کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، قانون دیا جا رہا ہے کہ یاد رکھو وہ جو مال تو نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ جو دولت تو نے اکٹھی کی ہے، اس دولت کے اندر تیرے علاوہ اور لوگوں کا بھی حق ہے، تیرے رشتہ داروں کا بھی حق ہے، محتاجوں کا بھی حق ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، اور مسافروں کا بھی حق رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو اعتدال کے ساتھ پورا کرنے کے بعد جو کچھ بچ جائے وہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں میں دیں، اپنے محتاجوں غریبوں کو دیں، اور اپنے مسافروں کے اوپر خرچ کریں۔ آپ جانتے ہیں پچھلے دور کے اندر بڑے بڑے جو علاقے ہوا کرتے تھے، وہاں مسافر خانے بنائے جاتے تھے، وہاں آنے والے لوگوں کے لیے صحرا ہوتے تھے، وہ وہاں ٹھہرتے تھے، اور کچھ کھانے کو بھی فری دیا جاتا تھا، اور وہ سفر کر کے آگے چلے جاتے تھے۔ آج میں اور مسافر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو ہم اپنے رشتہ داروں کو کچھ عطا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، رشتہ داروں سے اتنا ویر ہے، غیر کو تو کچھ دے دیں گے، اپنے رشتہ داروں کو دینے نہیں دیں گے۔ یہ کیوں سب سے پہلے رشتہ داروں کا حق رکھا گیا؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو تمہاری دولت کے خواہش مند ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ میرا چاچا ہے، بھائی یہ چاچو ہے میرا، ابو کا بھائی ہے میرا، وہ یہ سوچتا ہے کہ تیرا خونی رشتہ ہے، یہ میرا حق ہے، میں پیاسا ہوں تو پہلے مجھے دیا جائے۔ اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ کے مد نظر رکھتے ہوئے، جبلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ تیرے رشتہ دار سب سے پہلے حق رکھتے ہیں، ان کو دے، پھر اپنے مساکین، اپنے ساتھی غربا، حاجت مند، جو جس قدر حاجت رکھتا ہے اس کو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ عطا کرو۔ اور یاد رکھنا، کیا یاد رکھنا؟ کہ بیجا خرچ کرنے والا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے، فضول خرچی کرنے والا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والا شیطان کا کیا ہے؟ بھائی ہے۔
کتنی بڑی بات کہہ دی کہ بیجا خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور یہ شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، بڑا ہی نافرمان ہے۔ شیطان کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے، شیطان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاؤ گے، شیطان کے بھائی بن جاؤ گے اگر تم نے بیجا خرچی کرنا شروع کر دی، فضول خرچیوں کے اوپر پیسہ اڑانا شروع کر دیا۔ یہ یاد رکھو کیا ہوگا، شیطان کے بھائی بن جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ بات بھی ہمارے اندر بہت ڈر رہی ہے، ہم اپنے کسی ساتھی کا، کسی مسکین بھائی کا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خود ہے کہ ہماری ایک گاڑی سے دوسری گاڑی، دوسری سے تیسری گاڑی بن رہی ہے، مکان پر مکان بن رہے ہیں، کمروں سے کمرے بن رہے ہیں، جائیدادوں سے جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، لیکن ایک بھائی کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ تو میرے بھائی، یہ اسلام کے اندر رکھ دیا گیا ہے کہ تیرے مال میں کس کا حق ہے، تیرے بھائی کا حق ہے۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے کمائی میں دوسروں کا حق سمجھے کہ میری کمائی میں اس غریب کا، اس رشتہ دار کا، اس مسکین کا حق ہے۔ اور جب آپ حق نہیں ادا کرو گے تو کیا ہوگا؟ حق تلفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل حق تلفی ہوگی۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ مال میں تم نے انہیں کیوں نہیں دیا؟ آج کل تو ہم سمجھتے ہیں نا یہ میرا مال ہے، میں جیسے مرضی چاہوں اڑاؤں، جیسے مرضی چاہے خرچ کروں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ فرماتے ہیں حق کا ہو، ان کا حق ہے، ان کا حق ان کو لٹاؤ۔ تو اس لیے کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں کے اندر یہ ایسی احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مال کے اندر لوگوں کا حق سمجھتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرے، نہ کہ احسان سمجھتے ہوئے کہ میں تیرے پہ احسان کر رہا ہوں، مشکل کے ٹائم تو یہ کرنا، میرے انگلیوں پہ چڑھنا، میرے اشاروں پہ چلنا۔ نہیں نہیں، یہ مقصد نہ ہو۔ ریاکاری یا اپنی دبدبہ پھیلانا آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ کی قرب حاصل کرنا آپ کا مقصد ہو، اللہ کے حکموں پر چلنا آپ کا مقصد ہو۔ اس لیے کیا کریں؟ ان کے اوپر خرچ کریں۔ پھر اگر اللہ فرماتے ہیں ہاں، اگر تم خود اللہ کے، اگر تم ان سے اعراض کرتے ہو کیونکہ تم خود اللہ کی رحمت کے مستحق ہو، یعنی اللہ نے آپ کو اتنا نہیں دیا، آپ اپنا ان کے خرچ نہیں پورا کر سکتے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے نرمی سے بات کرو۔ ٹھیک ہے تیرے پاس پیسے نہیں ہے، تیرا بھائی مانگنے آ گیا ہے تو اسے جھڑکنا کہ بھائی کہاں سے آ گیا، تجھے نہیں پتا میرے حالات، کہاں تجھے پتہ نہیں میں کیسے گزارا کر رہا ہوں۔ نہیں نہیں میرے بھائی، نرمی کے ساتھ، آپ خود اللہ کی امید کے مستحق ہو، آپ خود اللہ سے امید لگائے ہوئے ہو، کہو نرمی سے بات کرو، ان کو جھڑکو مت، بلکہ کہو کہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں، اللہ مجھے دے گا تو میں ضرور تیری مدد کروں گا، میرے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں ضرور تیرے اس مسئلے کے اندر تیرا ساتھی بنوں گا۔ اور اگر کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا مانگے تو اس کے ساتھ بھی نرمی سے بات کریں، ان کو جھڑکے نہیں۔ یہ اصول، یہ قانون دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، اسلامی ریاست کے قوانین ڈیزائن ہو رہے ہیں کہ تمہارے پاس، تمہاری دولت کے اندر ان کے حق ہیں، ان کے ادا کرو۔ ہاں اگر نہیں کر سکو تو بات اچھے لہجے سے کرنا، ان کے اوپر شیخی نہ بگاڑنا اور ان کے اوپر جو ہے وہ تانے نہ کسنا، یہ یاد رکھنا۔ اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردنوں کے اندر نہ باندھ لینا، اتنی تنگی، اتنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کنجوس نہ بن جانا، اور نہ ہی اتنا فراخ دلی کر لینا کہ بعد کے اندر جو تم پچھتاؤ، ملامت زدہ ہو جاؤ کہ یہ میں نے کیا کیا، کاش کچھ بچا لیتا تو آج میرے پاس ہوتا، کاش کچھ میرے پاس بچ جاتا۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنا۔ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوشی کے اندر پاگل ہو جاتے ہیں اور لاکھوں روپیہ شادی بیاہوں میں اڑا دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ بیجا خرچ کر دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، اوہ یار اب تو میرے باپ تو ضرورت تھی، اب تو میرے پر بڑھاپا آ گیا ہے، اب تو مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، بیماریوں کے لیے، دواؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ بچوں کے اوپر جو میں نے ان کی شادیوں پر 10-10 لاکھ اڑا دیا، آج تو وہ بیوی بچوں کو لے کر الگ ہو گئے ہیں، اب میری دوائی دارو کون کرے گا، میرے پاس تو پیسے کچھ نہیں بچے۔ تو اس لیے اس وقت جو 10 لاکھ اڑائے تھے، اگر آپ نے میانہ روی سے جو ہے وہ کام لیا ہوتا تو آج آپ کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہوتا، تو آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے۔ اس لیے اس چیزوں سے بھی بچنا ہے کہ ہم نے بیجا خرچ نہیں کرنا اور نہ ہی اتنا کنجوس بن جانا ہے کسی کو دیتے ہوئے یا خرچ کرتے ہوئے کہ بس گن کے رکھوں۔ یہ بھی اللہ نے منع فرمایا ہے کہ وہ انسان جو اپنے مال کو گن کے رکھتا ہے وہ اس کو تپا کر اس کے ماتھے پیٹھوں پہ لگا دیا جائے گا۔ تو ان دونوں کاموں سے میرے ساتھیوں ہم نے بچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ چاہتا ہے جس کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرًا، بے شک اللہ اپنے ہر بندے سے خبیر بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اور بصیر بھی ہے، ان کو دیکھ بھی رہا ہے۔
ان کو پتہ ہے کہ کون سا غریب ہے کون سا امیر ہے، اس کو پتہ ہے، کیونکہ وہ نعمت دینے والا بھی ہے، نعمت چھیننے والا بھی ہے۔ اس نے پتہ ہے کہ اس نے اس بندے کو غریب رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، اس کو پیسہ دیا تو کیوں دے رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسانوں کی آزمائش ہو رہی ہے میرے بھائیوں، یہ آزمائش ہے جس کے اندر آپ اور میں مبتلا ہیں۔ ہمیں دے کر بھی آزمایا جا رہا ہے، ہم سے چھین کر بھی آزمایا جا رہا ہے۔ دولت بگاڑنے اکٹھا کرنے والے یہ نہ سمجھ کہ اللہ تجھ سے بڑا راضی ہے تو اللہ نے تجھے بہت دے دیا۔ یہ غریب سمجھے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے پیسے نہیں مل رہے، شاید میں کوئی گناہ گار ہوں، مجھ پر تنگی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ جو جن کے پاس پیسے ہیں یہ تو خود جو ہے اس کے اندر مبتلا ہیں، ان کو تو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو اس آزمائش کے اندر ہے جو اللہ نے ان کے اوپر ڈالی ہے، یہ اس آزمائش کے اندر پورے اترے نہیں اترے اس کا حساب ہوگا۔ اللہ نے آپ کو نہیں دیا، کم دیا ہے، حساب بھی کم ہوگا، لیکن یہ آپ کی تنگی کی آزمائش ہے۔ آیا یہ تنگی کے اندر مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے؟ آیا یہ مصیبت کے اندر کیا آہو پکار کرتا ہے، ملاوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، حرام کمائی کمانا شروع کر دیتا ہے، یا تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ یاد رکھو یہ شکر کی نعمت بہت بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس شکر والی نعمت نہ ہو تو یقیناً انسان اپنے اللہ کے عذاب کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی مقامات پر فرمایا، قوم سبا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ فرمایا یہ ایسی قوم تھی جن کے دائیں بائیں ہم نے کھیتی ہی کھیتی رکھی تھی، باغات ہی باغات تھے، فروانی ہی فروانی تھی، اطمینان تھا، امن تھا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کا شکر نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا سیلاب بھیجا کہ وہ تمام باغات کو اڑا کے لے گیا۔ اللہ نے اتنا بڑا جو ہے وہ ان کا وہ ذکر کیا ہے۔ تو میرے ساتھیوں یہ سب کیا ہے؟ شکر کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شکر کرتا ہے ہم اسے اور زیادہ عطا کرتے ہیں، ہم اسے اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ ہم جو نعمت ہم سے مستفید ہو رہے ہیں اور کیا کریں؟ اور مستفید ہو رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ دے، اور زیادہ برکت ڈالے۔ اور ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کسی نعمت کا کم از کم شکر یہ ہے کہ ان کو اللہ کی مخالفت میں استعمال نہ کیا جائے۔ مطلب اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی جی، اس کا کم از کم شکر یہ ہے کہ تم ان کو اللہ کی مخالفت میں تو نہ استعمال کرو۔ مال دیا اسے عیاشی تو نہ کرو، مال دیا اسے بے حیائی تو نہ پھیلاؤ، مال دیا تو اللہ کی نافرمانی میں تو نہ وہ پیسہ خرچ کرو۔ اللہ نے تمہیں صحت دی تو اللہ کے کام کے لیے صحت لگا، اللہ کے دین کے لیے صحت لگا، نہ کہ اس جگر سے اس تنگ و تندرست جو ہے جسم کے ساتھ لوگوں پر ظلم ڈالتا، پھر لوگوں کے اوپر بدماشیاں کرتا، پھر لوگوں کے گربان پکڑتا، پھر ان کو تھپڑ مارتا۔ پھر یہ جوانی اس لیے دی تھی، یہ اللہ نے نعمت دی تھی، اس کا شکر کیا بنتا ہے؟ کم از کم اتنا بنتا ہے کہ اس جوانی کو، اس مال کو، اس صحت کو، اس اچھے چیزیں کو جو اللہ نے مجھے دی ہیں ان کو اللہ کے لیے صرف کیا جائے۔ کم از کم یہ ہے، کم، ورنہ اگر اللہ کی مخالفت کے اندر لگائیں گے تو یاد رکھیں یہ ناشکری ہے۔ کیا ہے یہ؟ ناشکری ہے۔ اور ناشکری کرنے والے سے نہ صرف نعمت چھین لی جاتی ہے بلکہ اس پر عذاب کے کوڑے نازل کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار جو ہے اس کے تفصیل قرآن مجید کے اندر آئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی مال کی صورت کے اندر ان کو غریب، مساکین، محتاجوں کے اندر کیا کریں؟ صرف کریں، اس کے اندر لگائیں۔ یقیناً آپ کا اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ بڑھا کر آپ کو دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ، اور قتل مت کرو اپنی اولاد کو اس خوف سے، املاکن، بھوک کے خوف سے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ إِيَّاكُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جب دیکھا جاتا کہ یہ ہمارے ہاں ایک لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو لڑکی کے پیدا ہونے کو بہت ہی معیوب سمجھا جاتا تھا، سمجھتے تھے یہ غیرت والا معاملہ آ گیا ہے، سمجھتے تھے یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے مجھ پہ، یہ عزت والا معاملہ ہے، اس کو بڑا پوس کر کے اس کی شادی کرنی پڑے گی، اس کو بہانا پڑے گا، اس کے بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ لہٰذا وہ کیا کرتے تھے؟ عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ دگور کر دیا کرتے تھے۔
یہ بہت سختی کے ساتھ قرآن نے اس کی نفی کی کہ تم نے اپنی اولاد کو مارنا نہیں ہے مفلسی کی ڈور سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. اور آپ دیکھ کر حیران ہوں گے جدت کے اندر آج کل دور کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک ریسرچ کی گئی، انڈیا کے اندر روزانہ 3000 لڑکیوں کا ڈیلی ابورشن کروایا جا رہا ہے. 3000 بن بیاہی لڑکیوں کا ایبورشن ہو رہا ہے. کیا ہے کہ بغیر شادی کے انہوں نے ہم بستری کی، بچہ کی وہ آ گئی تو لہٰذا اس کو ابورشن کروایا جا رہا ہے. تو یہ ابورشن ہو رہا ہے میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ بہت ہی بڑا جو ہے انتشار کا باعث ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ کا باعث ہے. کوئی بھی معاشرہ نہیں بچ سکتا اگر اس کے اندر بے حیائی ڈال دی جائے. آج دیکھو ہمارے معاشرے کو، کہنے کو تو ہم مسلم کنٹری ہیں، کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کے اندر بے حیائی ڈال دی گئی، لہٰذا انسان بے عمل ہو گیا. آپ چوراہوں پر، گلیوں کے کونوں پر آپ کو ایسے ایسے ہوٹل مل جائیں گے جہاں ناچ گانا چل رہا ہے، جہاں بے حیائی چل رہی ہے، جہاں گانے باجے بجائے جا رہے ہیں، جس کو دیکھ کر پیارے نبی نے کانوں میں انگلیاں دے لی. آج مسلمان بڑے مزے کے ساتھ اس کو دیکھ رہا ہے. حتیٰ کہ گھروں کے اندر لوگوں نے ایسے انتظام کر لیے ہیں کہ جہاں گھروں کے اندر یہ سب چیزیں میسر ہو رہی ہیں آپ کی اولاد کو، جہاں بچیاں بھی دیکھ رہی ہیں، بڑے بھی دیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں ان سب چیزوں سے بچائیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں کیا ہیں کہ انسان کو اس کی طرف لے کے جاتی ہیں، بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. یاد رکھو اس چیز سے بچنا ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا، زنا کے قریب مت جانا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک یہ بہت ہی فحاشت کی کام ہے، بے حیائی کا کام ہے. یہ زنا کے قریب مت جانا. دیکھو زنا کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے قریب جانے سے بھی بتایا گیا ہے. یعنی وہ تمام عوامل جو آپ کے قریب، اس کے قریب لے جانے والے ہیں، ان تمام کا سد باب کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں جو آپ کو اس بے حیائی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں، آپ نے اسی کے اوپر بند لگانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سارے معاملات کھلے ہیں، جب زنا ہونے لگے تو تب فوراً پہنچ جاؤ جی نہیں کرنا. نہیں، آپ نے پہلے سے گھروں کے اندر پردے والا معاملہ فرمانا ہے. گھروں کے اندر بچیوں کو پردہ سکھانا ہے، لڑکوں کو پردے کی تمیز دینی ہے، انہیں بتانا ہے. آپ پڑھیں سورہ احزاب کے اندر سب سے پہلے مومنین لڑکوں کو، مردوں کو کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. پھر عورتوں کے پردے کی بھی بات کی گئی. ہم کہتے ہیں ہم تو بازار میں کھلے دندے آنے پھریں گے، آنکھیں اٹھائے لوگوں کی عزتوں کے اوپر آنکھیں ڈالیں گے. نہیں میرے بھائیوں، تمہیں الاؤ نہیں ہے. تم معاشرے میں نکلو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھیں جھکا کے رکھنی ہے. کوئی عورت آ بھی جاتی ہے تو فوراً اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اس کے اوپر اپنی نگاہیں نہ ڈالو. یہ مسلمان مرد کے اوپر سب سے پہلے فرض ہے. پھر خواتین کو اس قدر پردے اللہ نے بتائے ہیں، ان پردوں میں رہ کر اندر اپنے گھرانے کے اندر، چار دیواری کے اندر محفوظ رکھتا ہے. اپنے بہن بھائی کی وہ جو ہے حفاظت کے اندر رہتی ہے. اس حفاظت کو نہ توڑ کے وہ باہر نکلے، اس کا بندوبست میرے اور آپ پر فرض ہے. لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، یہ معاشرہ سارا بحیثیت قوم ہم جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمارے اور میرے اندر، ہم سب کے اندر آ گئی ہیں. پردہ ہے لیکن بہت ہی کم ہے. ہم نہیں بتایا ہم نے اپنے بچوں کو کہ یہ تیرا محرم ہے، یہ غیر محرم ہے، اس سے پردہ کرنا ہے، اس کے سامنے نہیں جانا. آج تک تو ہمارے بچوں کو ہمارے سطر کا ہی نہیں پتا کہ میرا سطر کون سا ہے. ہم نے سطر، ہمارا مرد کا سطر کیا ہے، عورتوں کا سطر کیا ہے. بچیوں کے لیے یہ چہرے کی ٹکی، یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، اس کے علاوہ سارا کیا ہے؟ اس کا سطر ہے. یہ سب اس نے چھپانا ہے، اپنے بھائی سے، اپنے والد سے چھپانا ہے. محرم ہے لیکن چھپائے گی. اپنے والد، اپنے بھائی کے سامنے کھلے بال رکھ کے نہیں بیٹھے گی، بغیر دوپٹے کے نہیں بیٹھے گی، اپنے گریبان کو کھلا نہیں چھوڑے گی. یہ سطر ہے، یہ آپ نے محرم سے بھی چھپانا ہے. اور اس کے علاوہ پردہ کیا ہے؟ بچہ چہرہ، بچے ہاتھ، یہ آپ نے اپنے غیر محرم سے، جو باہر کے لوگ ہیں، ان کو بھی نہیں دکھانا. آپ نے ان سے، نہ محرم سے تو ٹوٹل پردہ ہے. محرم سے پردہ جو ہے وہ صرف ٹکی کی حد تک ہے. سطر چھپانا ہے سب سے. یہ بات آج ہم اپنی بچوں کو نہیں بتا پا رہے، نہ بتائیں نہ ان کو پتہ ہے. گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، قرآن کی آیات کی تذلیل ہو رہی ہے. دعوت تو ہم باہر دے رہے ہیں لیکن گھروں کے اندر یہ حالت ہے. میرے بھائیوں، گھر سے دعوت شروع کرنی چاہیے. خود سب سے پہلے
خود ایجوکیٹ ہوں اور پھر اس کے بعد دوسروں کو کریں، اپنے بھائیوں کو کریں، اپنے عزیز و اقارب کو کریں۔ دنیا میں وہ مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے، اس مشن کی خاطر، اس دین کو پھیلانے کی خاطر آگے چلیں۔ دیکھو آج ہم کہتے ہیں اسلام میں آؤ، اسلام میں آؤ، اسلامی معاشرہ بہت اچھا ہے۔ کوئی آ کر پوچھے کہاں ہے اسلامی معاشرہ، ذرا دکھاؤ۔ آج اگر آپ سے گورا کہے کہ یار تم بڑے اسلام کی بات کرتے ہو، ذرا دکھاؤ تمہارا معاشرہ تو میں نے دیکھ لیا کیسا ہے۔ یہاں تو وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ہاں میسر ہیں، کہاں کیسے دعوت دو گے؟ بھائی پہلے خود نافذ کرو گے، ایسا اسلامی معاشرہ بناؤ گے، تب کہو گے نا آؤ دیکھو یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے ہمارا گھر، یہ ہے اسلام کہ جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کے دین ہے، اس کے اندر معیشت کا بھی خیال رکھا گیا ہے، اس کے اندر پردے کا بھی نظام رکھا گیا ہے، یہاں پہ دلوں کی لوگ جو ہے اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں، یہاں فحاشت سے بچا جاتا ہے، یہاں غریب مسکین کو دھکے نہیں مارے جاتے، ٹھڈے نہیں مارے جاتے، اس کی خیال کیا جاتا ہے، اس ضرورت مندوں کا خیال کیا جاتا ہے، مسافروں کا خیال کیا جاتا ہے، جہاں زناکاری سے بچا جاتا ہے، یہاں ہر انسان کی بیٹی بہن محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے، اسے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ آج تو ہم اپنے ہمسایوں سے اپنی عزتیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار گھر میں اکیلے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں بچی کو، اللہ خیر ہی کرے، کسی کے حوالے کر کے جائیں، کوئی بڑا چھوڑ کے جائیں۔ گھر میں اکیلی بچی نہیں چھوڑ کے جا سکتے ہم، صرف اسی وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے پیچھے، پتہ نہیں کیا کسی کی نیت خراب ہو جائے۔ آج یہ حالات آ گئے۔ میرے بھائیوں کس اسلام کی دعوے دار ہیں ہم؟ وہ اسلام جب تک آپ کے اندر، آپ کے گھر والوں کے اندر، آپ کے اپنے معاشرے میں نہیں آئے گا، لوگوں کو کیا دعوت دو گے؟ میرے بھائی لوگوں کی دعوت بیکار ہے۔ وہ تو کہیں گے یہ بہت اچھی باتیں ہیں جو تو نے کر لی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، کئی انگریزوں کے میں نے بیان سنے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پاسبل ہی نہیں ہے جو تم یہ بات کرتے ہو، لیکن جب ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا جاتا ہے، جب وہ ان کا دور، ان کی ریاست کہتے ہیں، تو وہ خود ایچ اے ویلز کے نام سے ایک بندہ ہے، اس نے کنسائز ہسٹری آف ورلڈ ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ بیان کرتا ہے کہ یقیناً ہی از دی اونلی پرسن، صرف وہ واحد انسان تھے جنہوں نے یہ اسلامی معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا، جنہوں نے جو بات کہی وہ کر کے دکھائی، عدل و انصاف قائم کر کے دکھایا، پردے کا نظام قائم کر کے دکھایا۔ وہ اقلیتوں غیر مسلم کے بھی جو ہے وہ ان کے تحفظ تھا، ان کے حقوق کا تحفظ دیا جا رہا تھا، تو یہ وہ قائم کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن آج اس کی روایات کو قائم کرنے کی بجائے، ان کے طریقوں پر چلنے کی بجائے، ہم نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے پھر اللہ کے رسول قیامت والے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے، اے مجھے نبی کہنے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، تو نے اللہ کی مانی کب تھی؟ تو نے میرے طریقے کو بنایا کب تھا؟ تو ان فرات کے اندر لگ گیا تھا، یہ بے حیائی کے کاموں میں لگ گیا تھا، یہ صرف تیرے دعوے تھے، یہ صرف کتابیں تھیں جن کو تو چوما چاٹا کرتا تھا، باقی عملاً تو فارغ تھا۔ عملاً تو نے اس کو پسے پش ڈال دیا تھا، اپنے پیچھے پھینک دیا تھا، آج کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا تو۔ یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ وہ احکامات ہیں اسلامی معاشرے کے جس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے ریاست مدینہ کے اندر، جس کو میں نے اور آپ نے بنانا ہے۔ یہ تمام وہ غلطی ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں، لہٰذا اس کا رزلٹ ہر ایک پہلو میں ہم برا ہی رزلٹ دیکھ رہے ہیں، اچھا رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں آ کے تھوڑا بہت جو دین سیکھتے ہیں نا، جو تھوڑی بہت ہماری بیٹری چارج ہوتی ہے، وہ گھر جاتے تک ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں وہی ماحول، دوستوں میں وہی ماحول، محلے میں وہی ماحول، کاروبار میں جہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں وہی ماحول، تو وہ جو سارا سیکھا سکھایا ہوتا ہے وہ ایسے سنا ہوتا ہے جیسے کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا۔ بس پھر دوبارہ کبھی پروگرام آئے گا، جب دوبارہ کبھی مسجد جائیں گے، جب کبھی جمعہ آئے گا تو پھر وہ دوبارہ سن لیں گے، وہ سننے کی حد تک ہے، عملاً نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی غور کی بات ہے، ہم نے عملاً جو ہے اس چیز کو اپنانا ہے۔ پھر آگے ایک اور بات کہی جا رہی ہے، اگلی کمانڈمنٹ جو دی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مال الیتیم، دیکھو یتیم کے مال کے قریب نہ جانا ہے، الا باللتی ہی احسن، مگر احسن طریقے سے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، آپ اس کے وارث ہیں، تو آپ اس کے مال استعمال کریں صرف اس نیت سے کہ کہیں یہ بچہ اپنا سارا مال و دولت برباد نہ کر جائے، اس کی حفاظت کریں اس کے کاروبار کی، لیکن جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر ان کو عطا کرو اچھے طریقے سے۔ حتیٰ کہ یہاں تک پابندی کی گئی ہے کہ اس کے مال کو اپنے مال میں ملاوٹ بھی نہیں کرنی، میل کل بھی نہیں بیچنا۔ تیرا میرا ایک ہی ہے یار، تیرا میرا ایک ہی ہے، نہیں تیرا میرا ایک نہیں ہے،
اس کا ہے، آپ کا ہے۔ وہ آپ اس کے کبھی بھی مالک نہیں ہو سکتے۔ یتیم بندہ جس کے والد والدہ سر پر نہیں ہے، خود کو اسلامی معاشرے میں اکیلا نہیں سمجھ سکتا اگر وہ اسلام کے اوپر ہے، اگر اسلامی معاشرے میں رہ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں دنیا میں اکیلا ہوں، میرا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ نہیں، تیرے والی وارث اللہ اور رسول کے ماننے والے مومنین ہیں، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ ورنہ قرآن میں آتا نا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو عذاب پر صبر کیے ہوئے ہیں۔ قرآن میں آتا نا کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں جو عذاب پر صبر کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، کیا ہوگا، عذاب آئے گا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ بچا لے ہم سب کو اس عذاب، دردناک عذاب سے بچا لے، اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا لے کہ جس کی لپٹیں پہاڑوں سے بھی زیادہ اونچی ہوں گی۔ اللہ مجھے، تمام انسانیت کو بچا لے اور اسلام کے اوپر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے اگر انسان اس سوچے تو میرے بھائیوں اس کے اوپر غور کرے کہ مال یتیم کا ہو، اس کے قریب نہیں جانا۔ تو تیرا بھائی جو زندہ ہے اس کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈال سکتا ہے کہ بھائی مال ہے، کچھ نہیں ہوتا، بھائی ہے میرا، جداد میں حصہ ہوں، یہ تو چھوٹا تھا جی، ساری محنت میں نے کی، سارا کاروبار میں نے کھڑا کیا، اب یہ چھوٹا جوان ہو گیا، اب اس کو حصہ دوں؟ ٹھیک ہے، وہ فلاں کمرہ چھوٹا سا ہے، یہ تو لے لے، یہ تیرا ہے، کاروبار میرا، گھر میرا، بنگلے میرے، گاڑیاں میری۔ نہیں، یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ بہنوں کے رشتے، بہنوں کے جو وراثتی معاملات ہوتے ہیں، ان کا حق کھا سکتے ہیں جائیدادوں میں؟ ہم نے بڑا کر دیا، بہا دیا، اس کو اتنے چیزیں دے دی، کپڑے دے دیے، فلاں دے دیا، جہیز کا سامان دے دیا، بس ختم، اب کیا ذمہ داری رہ گئی ہے؟ یہ گھر تو والدین نے ہمارے لیے دیا تھا، میرے باپ کو میرے باپ نے دیا، دادا نے میرے باپ کو دیا، باپ نے مجھے دیا، یہ تو وراثتاً لڑکوں میں چلتا ہے، لڑکیوں میں اس کا کیا تصور ہے؟ بس شادی کر دی، بیاہ دیا، اب اپنے گھر۔ نہیں میرے بھائیوں، اسلام کے اندر وراثت رکھی گئی ہے۔ یہ وراثت، یہ حق اگر آپ کسی کو نہیں دیں گے، اپنی بیٹی بہن بہو کو نہیں دیں گے، تو پھر یاد رکھیے اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ اس کے لیے لڑیں، آپ خود اگر دے چکے ہیں تو جو نہیں دے رہا ہے اس کے لیے بھی کھڑے ہوں، اس کے لیے بھی کہیں کہ میرے بھائی یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، تو داڑھی رکھے ہوئے ہے، تو اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے، تو چاہتا ہے کہ تو جنت میں جائے۔ ہاں چاہتا ہے نا، ہاں چاہتا ہوں، تو چاہتا ہے تو میرے بھائی وہ کام کرنا جو تجھے جنت میں لے جائیں۔ تو پھر اپنی بیٹیوں کو کیا کریں؟ جائیدادوں میں حصہ دیں۔ یاد رکھیں یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی اسی کا مالک ہے۔ یہ کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ اگر یہ دنیا میں جو چیزیں مجھے ملی ہیں اگر میں مالک ہوتا تو پھر قیامت میں حساب کس چیز کا؟ کوئی بندہ اپنی چیز کا حساب دیتا ہے؟ میرے پاس ایک چیز ہے، میں اپنے آپ کو کسی اور کو حساب دوں گا؟ نہیں دوں گا، میں مالک ہوں جی، میں کیوں حساب دوں؟ اور بھائی یہ کائنات کی ہر چیز تیری نہیں ہے، یہ اللہ کی استعمال کر رہا ہے، لہٰذا اس کا حساب دینا پڑے گا تجھے۔ یہ قیامت والے دن اس مالک کے کائنات کو حساب دینا پڑے گا جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جو تیری جان کا بھی مالک ہے۔ اگر تجھے یہ ہاتھ نہ دیتا، یہ آنکھیں نہ دیتا تو لنگڑا لولا پیدا ہوتا، بے نام نبینا پیدا ہوتا۔ یہ دی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، بے شک تیرا کان، تیری آنکھ اور تیرا دل، یہ سب جوارے جو اللہ نے دی ہے اس سے تیری باز پرس ہوگی۔ یعنی یہ جو اللہ نے آنکھ دی ہیں، یہ جو ہاتھ دیے ہیں، یہ جو کان دیے ہیں، یہ جو عقل دی ہے، اس کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے گا۔ جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا، یہ اللہ نے آپ کو دیے ہیں تو اس کی کیا ہوگی؟ تم سے سوال کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اور دیکھ زمین پر اکڑ کرنا چلنا، زمین پر اکڑ کرنا چلنا، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کہ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تو تیری لمبائی جو ہے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ مطلب خود کے اندر اتنا غرور، اتنا تکبر نہ لے کے آ، کیوں تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا جتنی بھی تیری طاقت ہو؟ یہ زمین کا مالک اللہ ہے۔ یہ اسی لیے غرور اگر کسی کو باز ہوتا ہے تو وہ اللہ کے لیے، اللہ غرور کر سکتا ہے کیونکہ وہ ہے اس قابل کہ وہ غرور کر سکے۔ لیکن ہم کس چیز کا غرور کرتے ہیں؟ دنیا کے اندر ہم
4 چیزیں ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اکڑتے نہیں ہیں، سماتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا بہت بادشاہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ جو غریب لوگ ہیں یہ بھیڑ بکریاں ہیں، جیسے مرضی چاہے اسے ہانک دے، جیسے چاہے مرضی چاہے ان کے دل دکھا دیں، جیسے چاہے مرضی ان سے کلام کر لیں، جیسے چاہے مرضی ان کو کہیں دفع ہو جا میرے گھر نہ، جیسے چاہے مرضی زبانوں کے زخم ان کے دلوں پر لگا دیں، یہ ہم اپنی بڑی شان سمجھتے ہیں۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، یہ زمین کا پیدا کرنے والا، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، انسان زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ اور جتنا تو اپنے آپ کو اونچا سمجھ لے، جتنا مرضی تیرا قد ہو جائے، جتنی مرضی تیری طاقت ہو جائے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں تک بھی نہیں جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ایمان کے اندر رائی کے برابر بھی یہ تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ، بہت باریک دانہ، مثالاً کہا جا رہا ہے کہ ذرہ برابر بھی اگر تو نے تکبر کر لیا نا کہ ہاں یہ میں ہوں، یہ میں تیرے اندر آ گئی، یہ تکبر والا چیز تیرے اندر آ گئی تو تیرا ایمان زائل ہے، وہ جنت میں تجھے نہیں لے کے جائے گا، یہ سارے اعمال تیرے ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ اس تکبر سے بچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمام باتیں جو اللہ نے آپ کو فرمائی، یہ 10 احکامات جو قرآن مجید میں ایک اسلامی معاشری بنیاد رکھتے ہوئے فرمائے کہ یہ تمام باتیں وہ ہیں جو تیرے رب کو پسند ہیں، اور باقی اس کے مخالف باتیں بہت ہی بری ہیں تیرے پروردگار کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پڑھا ہے اس پر سب سے پہلے ہم خود کو، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعویٰ کرنے والے ہیں ایمان کے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے، شرک کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں جب تک خود کو نہیں دھوئیں گے، جب تک خود کے اندر اسلام نہیں لائیں گے، اپنے گھروں میں اسلام نہیں لائیں گے، دوسروں کو دعوت نہیں دے سکتے، وہ دعوت آپ کی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس دعوت کو تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔